للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا مولا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کسمناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات محترم، بہت دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، اور بس میں 2-4 منٹ آپ کو دوں گا، زیادہ تقی کرنے آیا بھی نہیں، تقی جو ہونا تھی وہ ہوگی، سب ہو گیا۔ انشاءاللہ 2-3 منٹ میں آپ کو نکال دوں گا، 2-3 شعر یاد آئے گا، سن لیجیے پھر بات کرتے ہیں۔ قدر کے غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور بیج اگتے ہیں ان کی رحمت سے، بیج اگتے ہیں ان کی رحمت سے، ہم تو بس کھیت گوڑ دیتے ہیں، ہم تو بس کھیت گوڑ دیتے ہیں، اور کام آتے ہیں رحمت عالم، کام آتے ہیں رحمت عالم، جب سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کام آتے ہیں رحمت عالم، جب سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور دیکھ کر امتی کے سوکھے ہونٹ، دیکھ کر امتی کے سوکھے ہونٹ، خود ہی دامن نچوڑ دیتے ہیں، خود ہی دامن نچوڑ دیتے ہیں، غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ حضرت محترم، بہت کچھ باتیں ہو گئی اور بس سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بولوں آپ کے سامنے۔ بہرحال نبی کی محفل ہے، اور ابھی آپ سن بھی رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت توجہ سے لیجیے گا۔ یہ تو پروردگار کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمت اللہ نے دی۔ مگر 3 چیزیں نعمتیں آپ دیکھیے، غور کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے شاید آپ نے غور نہ کیا، غور کیجیے۔ اس دنیا میں پروردگار عالم کی بہت سی مخلوق ہے، بہت سی مخلوق۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں بیل بنا دیتا، اللہ اگر چاہتا تو ہمیں گدھا بنا دیتا، اللہ کچھ بھی بنا دیتا، مگر یہ رب کا احسان، اس نے ہمیں کچھ اور نہیں بنایا، بلکہ اس کی مخلوق میں جو سب سے اشرف مخلوق انسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ غور کیجیے، اگر نہ غور کیا تو آج آپ رات میں یا کل لیٹے اس پر غور کیجیے گا، غور کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو سب سے اشرف مخلوق بنایا، اشرف مخلوق، اور فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمایا، تمام مخلوق میں سب سے بہترین شکل و صورت اللہ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دوسرا ایک بڑا احسان دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب تھے، کسی مذہب میں چلے جاتے، مگر یہ اللہ کا احسان کہ کوئی اور مذہب نہیں، بلکہ وہ مذہب، وہ دین اللہ نے ہمیں دیا کہ جس کے بارے میں خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو جو مذہب، جو دین اللہ کو پسند تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ تیسرا ایک احسان دیکھیے کہ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش۔ اللہ کا چاہتا آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، کسی کی امت پیدا فرما دیتا، کسی کی امت، مگر یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان، کرم بالائے کرم، کہ اللہ نے کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ جس نبی کے امتی ہونے کی تمنا خود نبیوں نے کی، کاش میں امت محمدیہ میں سے ہوتا، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑی اہم چیزیں غور کیجیے۔ اب آپ یہ غور کیجیے، کیا ہم نے اپنے رب کی ان نعمتوں پر کیا کبھی شکر کیا؟ اب اور یہ تو اللہ کی بہت سی نعمتیں، بس ہم نے کبھی ان نعمتوں پر غور نہیں کیا۔ ہم کو ان نعمتوں پر غور بھی کرنا ہے، اور ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرو، خوب اپنے رب کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرو، اور جب خوب شکر ادا کریں گے، خوب شکر ادا کریں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان کی ایک مزاج ہوتا ہے، وہی ہم یہ کام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، یہ بزنس کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، یہ دکان کھولیں گے تو کیا ہوگا، ہر انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ آپ دکان اپنی خوب چلائیے، مجھے کوئی اس سے نقصان نہیں، اگر کوئی دکان یہاں چلا رہا خوب چلائے، مگر یاد رکھیے گا تجارت کرنے کا، دکان چلانے کا اللہ کے رسول نے طریقہ دیا ہے، یہ جھوٹ بول کر مکاری کر کے تجارت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے دکان چلائیے، مگر میری دکان کے بارے میں کچھ مت کہیے، میری دکان بند کچھ مت کہیے، میری دکان میں مال کہاں سے آیا آپ کو کیا معلوم، میری دکان میں مال کہاں سے آیا آپ کو کیا معلوم، ارے ہماری دکان میں جو مال آیا بہت بڑی کمپنی کا ہے، بہت بڑی کمپنی کا، چھوٹی موٹی کمپنی کا نہیں ہے، تو ہماری دکان پر آپ انگلی مت اٹھائیے، آپ کو دکان چلانا خوب چلائے گی، حالانکہ یہ بات طے ہے، ہماری دکان لگا کے کسی دکان چلے گی نہیں، طے بات ہے نہیں۔ بہت سی دکانیں آئیں، بہت سے علاقے ہیں دکانیں آئیں، 2 مہینے 4 سال 2 سال قریب ٹپ ہو گئے۔ یاد رکھیے گا یہ علاقہ اللہ نے حافظ بخاری کو دیا ہے، یہ علاقہ حافظ بخاری کا ہے، تھا، ہے، رہے گا۔ اب 2 دن 4 دن پیچھے بھی آئے جی یاد رکھیے گا جتے لوالو بھگون شریف سے آپ کا رشتہ تقریباً 1 صدی پرانا ہے،
آج کا نہیں ہے، تقریباً رشتے کو 100 سال ہو رہے، 100 سال۔ اب میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ حافظ بخاری یہاں تشریف لائے یا نہیں، غالباً نہیں آئے غالباً، مگر یہ بات طے ہے کہ بندہ نواز یہاں ضرور تشریف لائے، اور آج بھی حضرت خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتا مریبی ہوں، نہیں تو دیکھنے والے ضرور ہوں گے آج، ان کی اور ان کی بات اس لیے بند نہیں ہوا، آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا اس طرح آپ کا جو وہاں سے دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بس میں کچھ نہیں کہوں گا، کسی بات میں کچھ نہیں کہوں گا، نہ میری عادت ہے کسی کے نہ، ہم کذب لوگوں کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ تو مقابلے تو اس سے پہلوانی جب کوئی ہمارے مقابلے تو ہے نہیں۔ آپ ہمارے بارے میں جو چاہو کہو، میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر ہماری جو دکان 150 سال اس کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ واقعی تو بول رہا ہوں، میں دل سے بول رہا ہوں، مجھے یہ بات سن کر رونا۔ اب ہماری دکان کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہو صاحب کہ مال فلاں جگہ سے آیا؟ آپ کون ہوتے کہنے والے؟ کہاں سے آیا؟ ہم نے مال جس کارخانے سے لیا ہے کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجسٹرڈ کارخانہ ہے، اور 1 نمبر کا مال ہے، ایک نمبر۔ آپ نے خواجہ سلمان توسیع کو سمجھا کیا؟ اپنے وقت کا غوث، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب ملک تقسیم نہیں ہوا تھا وہ ہندوستان، اس زمانے پورے ہندوستان اس کا ڈنکا بچہ تھا، ڈنکا۔ بڑے بڑے علماء اس کے حکام جو چٹکی بجا کے مسئلے حل کر دیتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سن، اجازت ہے؟ بولو یار، بولو۔ ہمارے ابال کہاں سے ہو کے آیا ہے، سنو۔ حضرت خواجہ سلمان توسیع تشریف فرما ہے، اور حجام یہ اس طرح چلایا تھا، یہ کیا بولتے جو گنجی جو کراتے بال کٹواتے ہیں، جو بھی بولتے نائی جو گنجی کا تھا، تو ایک طرف کے کاٹ دیا، اور ایک دم وہ کاٹتے ایک دم رونے لگا۔ پیچھے پلٹے کیوں رو رہے؟ کہنے کا حضور بات یہ ہے، میرا ایک بیٹا تھا، تو 8-10 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گیا، اور آج تقریباً جو ہے 20 سال ہو گئے، میرے بیٹے کو پتہ نہیں۔ حضور یاد اس لیے آج آئی، 18-20 بعد یاد اس لیے آئی کہ میں نے بچپن میں اپنے بھائی کی لڑکی کے ساتھ کا رشتہ کر دیا، بھائی کے ساتھ۔ آج میرے بھائی نے کہا کہ بھائی تمہارا لڑکا تو غائب ہے، مل نہیں رہا ہے، اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنی بیٹی رشتہ کہیں اور کر لوں۔ تو بس یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو ہے، میں چاہتا یہ تھا کہ میری بھتیجی میرے ہی گھر میں رہے۔ سن توجہ رکھنا، کہنا چاہیے بات ہے، کہنا جاؤ گھر، تمہارا بیٹا آ گیا، جاؤ گھر، بیٹا آ گیا۔ اب یہ آدھا بعد میں، یہ آدھی گنجی بعد میں، جاؤ گھر، بیٹا آ گیا، دوڑ گھر گیا، دیکھا بیٹا گھر میں موجود۔ کہنے کہ تم یہاں کیسے؟ کہنے کہ دیکھا ابا ایسا وہ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تھے، لے جا کر گہری میں بیچ دیا، میں ایک ہوٹل میں کام کرنے لگا، تو آج جو ہے ہوٹل میں سب کھانا کھانے کے لیے آیا، اور اس نے مجھے کھانا مانگا، میں نے کھانا دیا، روٹی دی،
اور پھر مجھ سے کہا دیکھو 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 روٹی لے کے بلی بھاگی روٹی، بلی روٹی لے کے بھاگی۔ میں بلی کے پیچھے دوڑا، بس 2-4 قدم گیا ہوا دوڑوں کے گھر آ گیا، 2-4 قدم گیا تو گھر آ گیا۔ کہنے وہ کون تھا؟ ابا جان بتاؤں میں اس کی صورت بتاؤں وہ کون تھا؟ ہاں بتاؤ۔ اس کا ایک طرف کا سر موٹا ہوا تھا، ایک طرف کا بالکل صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ بخاری، فیضان حضور خواجہ بندہ نواز، فیضان حضور اکبر المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لے کے فوراً حضرت کی بارگاہ میں آیا، لڑکے نے جیسی نگاہ پڑی کہا رہے ابا جان یہی تو تھے جو کھانا کھانے آئے تھے 2 قدم چلا کے گھر پہنچا۔ یاد رکھنا ہمارے بزرگ معمولی نہیں ہے، اور بڑی فیکٹری سے مال لے کر آئے جی۔ اور جس مالک نے یہ پکو شہیم حافظ بخاری کو مال دیا ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، نہیں۔ شیخ المشائخ رب حافظ سید وسلم خیر آبادی رضی اللہ، معمولی آدمی نہیں۔ خیر آباد کے قریب میں ایک گاؤں ہے، تشریف فرما تھے، دریا گرم گوشت پر تھا۔ ہمارا یہ تالاب جو ہے، اس تالاب سے جو شفا لانا چاہے شفا مل جائے، جو شفا لانا چاہے مل جائے، یہ کہتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے اس تالاب کا، اگر کوئی کوڑی جائے نہائے تو شفا مل جائے، چاہے جیسا مریض جائے اس تالاب میں نہائے پانی بھی شفا مل جائے، سب کو شفا ملنے لگی۔ اور ایسی شہرت ہوئی کہ دور دور سے لوگ اس تالاب کا پانی بھرنے نہانے کے لیے آئے۔ مگر یاد رکھنا جب تک انہوں نے چاہا یہ اثر اس میں رکھا، ہاں دیکھا۔ بلکہ میں یہ کہوں بات صحیح یہ بھی ہے کہ جب حضرت کی شہرت بڑھنے لگی شہرت، تو آپ نے اثر ختم کر دیا کہ لوگ پریشان کریں گے۔ اور یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ الحمدللہ شہرت پسند نہیں ہے، ہاں شہرت پسند نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، چھپایا۔ پہنچے ہوئے ولی تھے، سب ولی تھے، مگر ظاہر نہیں کہ اپنے کو چھپایا۔ اور ایسے چھپے ہوئے سے کسی کو لجنا بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ بات پانی کہاں سے کہاں نکل جائے گی، میں اپنی بات پوری کر دوں، بات ختم کر دوں، بس وہ جو میں نے کہہ دیا اتنا بس یاد رکھنا۔ اور یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے سبق ہو گیا اگر سمجھدار ہو، ہر چمکنے والی چیز سونا ایسا ضروری نہیں ہے، سمجھ جاؤ سمجھدار۔ اب ہم جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو فائدہ کیا ہوگا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں اور بڑھا دیں گے۔ اگر آپ کو اپنی نعمتیں بڑھانا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر خوب شکر ادا کیجئے۔ اس پر بھی شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اس پر بھی شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو دین اسلام دیا، اور اس پر بھی اللہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اس پر بھی اللہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے حافظ بخاری کا در آپ کو عطا فرمایا۔ اور مان جانا یہ حافظ بخاری کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بہت کچھ سنا، میں آپ سے بتا دوں، دیکھو مرید اپنے پیر کی تعریف ادا کرنا بھی چاہیے، شاگرد استاد کی قدر کرنا چاہیے۔ شاگرد بتا ہمارا استاد یہ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، وہ کہتا ہمارے پیر ایسے ایسے، ٹھیک حق ہے اس کا، مگر کمال یہ ہے کہ جب پیر اپنے مرید کی تعریف کرے، ہر مرید چاہتا کہ پیر کہہ دے یہ ہمارا، یہ ہمارا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے،
ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے اتنا کہہ دے سب کرتے ہیں۔ مگر پیر جو اپنے مرید کی تاریخ ہے اس کا برتاؤ بتائے، یہ کمال ہے۔ اور میں تو اپنی قسم پہ ناز کرتا ہوں خدا کی قسم کہ اللہ نے حافظ بخاری کی خاندان میں پیدا کیا۔ اور مجھے یاد آ رہا کہ ہمارے چچا کو آپ سب جانتے ہوں گے، چچا بھی آپ سب جانتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا درگاہ شریف میں کوئی کام ہو رہا تھا، تو بہت اچھا کام تھا، ہو گیا کہ دیکھو میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ حافظ بخاری کے آستانے پہ 2 گز زمین مل جائے۔ تو حافظ بخاری کے پیر و مرشد کا جب آخری وقت آیا، آخری وقت تو حافظ بخاری بھی حاضر تھے، پیر مرشد علی تھے، اس ختم ہوا تھا، واپسی کی، اور حافظ بخاری آستانے سے خیر آباد شریف اسٹیشن پر آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے ٹرین کے انتظار میں، ساتھ میں مرشد امت صاحب تھے، ان سے فرمایا تم جاؤ، تمہاری اجازت مل گئی، مجھے ابھی اجازت نہیں ملی، میرے پیر مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ ہمیں کتنا فاصلہ، یہ کوئی موبائل پر کچھ نہیں، مگر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے کیا فرما رہے ہیں، اور بہت جلدی اٹھے اور آستانہ شریف پر آئے۔ تو پھاٹک ہی میں ایک کمرہ تھا جو آج موجود ہے، پیر مرشد آرام فرما رہے تھے، حافظ بخاری پائیں کھڑے ہو گئے، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ حضرت کا بالکل آخری وقت تھا، آخری وقت، اور حضرت کی نگاہیں حافظ بخاری پر، اور حافظ بخاری نگاہیں اپنے پیر پر، اور فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب پیر اپنے مرید کے سینے میں ساری امانتیں منتقل کرتے، اور یہ امانتوں کا بوجھ اتنا بوجھ کہ حافظ بخاری کے قدم میں لرزش آ گئی، قدم ڈگمگانے لگے، تو عام لوہے کا جنگلہ اس کو پکڑ لیا، اور وہ لوہے کے جنگلہ بھی، لوہا بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا، ٹیڑھا پڑ گیا۔ کیا بوجھ ہوتا تھا؟ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر دین لوہری تو سنا دو، سن لو یار، ساتھ دے دو، آج دیکھو یہ آج کل جو ہے وہ بہت طریقت والے بہت ہیں، لوگوں نے طریقت کو بہت آسان سمجھ لیا، آسان، طریقت آسان نہیں ہے، یاد رکھیے طریقت، حقیقت، معرفت، ان سب کی پہلی منزل شریعت ہے، شریعت، اگر شریعت سے گرے تو حقیقت، معرفت، طریقت سب سے گرتا، پہلے شریعت اس کا مگر آج کل ہے ایک سے ایک جو ہے پیر دنیا میں پڑے ہوئے، ابھی تو مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے، اب تو ایسے پیر بھی دنیا میں آ گئے، وہ نواب پڑھ رہا، وہی تو کہا یار نواب پڑھ، ارے کیا کرو گے، ہم نے سب معاف کروا لیں گے، اب بھیا آپ ایسے پیروں سے غلط ہو جانا، اور جو ایسی باتیں کہیں یاد رکھنا کسی کو نہیں، اور جو ایسی باتیں کہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ نماز تو جب اللہ کے نبی پر معاف نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ ارے ہمارے پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، نبی کریم پر تو 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب تو ایسے پیر بہت دور ہے، بہت یہ طریقت، حقیقت، معرفت پڑے، وہ دہلی کی سرزمین پر ایک مزار ہے سلسلہ نقشبندیہ کے، بہت عظیم بزرگ ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ، بہت عظیم ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، تو آپ کی خانقاہ میں چند مہمان
آئے کہیں دور سے. تو جب وہ مہمان خانقاہ جا رہے تھے تو خانقاہ کے راستے میں ایک نان بائی کی دکان تھی، وہ حضرت کا مرید بھی تھا، کی دکان تھی. اس نے یہ دیکھا یہ مہمان رات میں جا رہے ہیں، اب حضرت ان کے کھانے کے لیے فکر مند ہوں گے، کھانا کہاں سے کھلایا جائے، اور ظاہر بات ہے ایسی رات میں کھانا انتظام کیسے ہوگا، پریشان کیا کریں کیا کریں. ادھر جب وہ مہمان پہنچے تو حضرت کافی پریشان، بھائی ان کے کھانے انتظام کہاں سے کیا جائے. اتنے میں منان بھائی پہنچا، سلام کیا اور پیش کیا کچھ. فرمایا یہ کیا؟ حضور آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا لے کر آیا. آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا لے کر آیا. تو حضرت بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. دیکھو ہمارے یہاں ایک یہ ہے، لوگ دعا کرواتے ہیں، دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. کچھ ایسا کام کرو کہ جس محترم شخصیت کے لیے کام کرو اس کے دل سے خود ہی دعا نکلے، ہاں ایسا ہو جائے. تو وہی اس کا بھی ہوا. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا حضور جو مانگیں گے وہ دیں گے. کہنا جو مانگے گا وہ دیں گے، جو مانگے گا. کہنا حضور سوچ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو میرا سوال سن کے آپ کہنا نہیں کچھ اور مانگو، کہ نہیں جو تم مانگو گے وہ دیں گے. کہنے کا حضور ایک مطلب پھر سوچ لیجیے. فرمایا ہاں جو مانگے گا وہ دیں گے. اللہ نے مجھے تو طاقت دی ہے، اللہ کیا کرتے ہیں. اچھا حضور، تو حضور سنیے. اچھا میں آپ سے سوال کروں، یہاں پر ایک سوال کروں، سوال کروں. یہ بتائیے اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا مانگتے؟ اگر سلام بھائی کی جگہ آپ ہوتے یا آج کوئی آپ کو ایسا کوئی اللہ والا مل جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو کیا مانگو گے؟ دکان، مکان، دانی، اور وہ کیا وہ ندی پہ جو موروں کا ٹھیکہ ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ بس اس کے علاوہ کچھ مانگو، اس کے علاوہ کچھ مانگو. اور ہنسو نہیں، رو بیٹھ کر رو 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 کہ ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکے. ہمیں صرف دکان، مکان، پیسہ، بس یہی. کبھی آپ نے آخرت کے بارے میں سوچا کہ اگر کوئی اللہ والے بن جائے تو ہم کبھی کبھی اس سے آخر ہی مانگ لیا کریں. مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا جس نے کہا دعا کر دو اللہ ایمان پر خاتمہ کرو، کوئی نہیں ملا. حالانکہ بڑی اہم چیز ہے، انسان کو اپنے جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان پر نہیں خاتمہ کرو. تو آپ یہی مانگتے، بردانی مانگ لیتے، موروں کا ٹھیکہ مانگ لیتے، مکان مکان مانگتے. اور اس نان بھائی نے کیا مانگا ہے کہ حضور جو مانگیں گے وہ دیں گے، ہاں جو مانگو گے وہ دیں گے. کہنے لگا حضور جب آپ نے کہی دیا جو مانگو گے وہ دیں گے تو حضور سنیے جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا دیجئے. بڑی چیز مانگی اس نے. آپ کی طرح کھیت و مکان پر نہیں گیا. تو یاد رکھو ایمان والو، یہ کھیت مکان چھوڑو، اس لیے اپنا قدم مت کھوا تو ہو جائے گا. یہ مکان کتنے دن کا جس کی آپ فکر ہے؟ 10 20 30 40 50 بس اتنی نا بنیا تو ٹھیک. میں زیادہ فکر مت کیا کرو، اس میں گھلا مت کرو. پھر اس مکان کی کرو جو زمین کی نیچے بننے والا ہے، اس کی کرو جو جنت میں آپ کا. کہنے لگا حضور جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا. ہم نے فرمایا ارے کچھ اور مانگ لیں. حضور دیکھیے بات وہی آ گئی. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرا سوال سن کے آپ کہیں یہ نہیں کہتے کچھ اور مانگو. حضور کچھ نہیں چاہیے، جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا. حضرت نے کہا نہیں کچھ اور مانگو. نہیں ہو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. اب نان بائی ذہن گرم لاجواب کدو کے
صبح سے لے کے شام تک جو بدو میں رہتا گرم ذہن تھا کہ نہیں حضور کچھ نہیں، جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا دو۔ فرمایا دیکھو ایسا ہے، تمہارے حق میں بہتر یہ کہ کچھ اور مانگ لو، بہتر ہے تمہارے حق میں کہ نہیں حضور کچھ نہیں، جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا دو۔ جب ناندائی نے اس دن پکڑی، حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے حجرہ خاص میں لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب نکلے تو لوگوں کو یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس میں نانبائی کون ہے، خواجہ باقی باللہ کا۔ اب ایک توجہ رکھنا، توجہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا دیجئے، یہ نہیں کہا تھا جیسا آپ کا ظاہر ہے ویسا نہیں، جیسے آپ ہیں یعنی جیسا آپ کا ظاہر ہے، جیسا آپ کا باطن ہے ویسا ہی مجھے بنا دیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت نے اس کا ظاہر بھی اپنی طرح بنایا اور باطن بھی اپنی طرح بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ علی عصمت حضور شریف، حضور خطیب آستانہ، حضور مظہر میاں صاحب قبلہ، حضور غلام حافظ میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہوا کیا؟ بن تو گئے حضرت کی طرح، حضرت نے ظاہر بھی اپنی طرح بنایا، باطن بھی اپنی طرح بنایا، مگر 3 دن کے بعد نانبائی کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ فرمائے گا جو حقیقت و معرفت کا بوجھ حضرت اٹھائے ہوئے تھے وہ اس کے بس کا نہیں تھا، وہ اٹھا نہیں سکا دنیا سے۔ تو یہ حقیقت و معرفت اتنی آسان نہیں ہے اتنی آسان لوگ سمجھ گئے تھے۔ تو حافظ بخاری پیر مرشد نے یہ سب دیا۔ باقی معلوم ہے جب حضرت کا آخری وقت تھا پیر مرشد کا، اور حضرت اس سیجن پہ جو گھبرا کے اٹھے کہ نہیں مجھے یاد میں جا رہا ہوں، وہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت فرمایا سنو، حافظ بخاری پیر مرشد فرما رہے ہیں کہ سنو، پھپھون کے مولوی صاحب کو بلواؤ، پھپھون کے مولوی صاحب کو بلواؤ، ان کے سامنے دم نکلنا باعث برکت ہے۔ میں ناز کرتا ہوں کہ پیر و مرشد یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بلواؤ، اس کے سامنے دم نکلنا باعث برکت ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں کسی اور کا دامن نہیں ہے، اسی مولوی صاحب کا دامن ہے کہ جس کے سامنے پیر کا دم نکلنا بھی باعث برکت ہے۔ اور اعمال تو کچھ ہے نہیں۔ الحمدللہ حافظ بخاری کی غلامی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے تو یہاں بھی کام آ رہی ہے، قبر بھی انشاءاللہ کام آئے گی، اور میدان محشر میں بھی یہ غلامی ہمارے یہاں پہ کام آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ غلامی کا رشتہ مضبوط رکھیے، سچی غلامی رکھیے، یہ حضرات ہر جگہ انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری پڑھیے، میرے بیان والا شریف پڑھ کے کس طرح پڑھتے ہیں، دوسری پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ پروردگار علیہ سے کوئی نہ تھا جو اس نے چاہا کہ ہماری معرفت کسی اور کو بھی حاصل ہو، انہوں سب سے پہلے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نور پاک کو پیدا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ وہ نور پاک بارگاہ الہی میں سرگردید رہا، پھر جب اپنی حضرت آدم حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، باہم نکاح ہوا، پیدائش کا سلسلہ جاری ہوا، حضور کا نور مقدس اصلاب طیبہ ارحام دار منتقل ہوتا ہوا، حضور کے والد ماجد حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج سے منتقل ہوتا آپ کی والدہ مادہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دینا کو شکر مبارک میں شبی جمع میں تشریف لایا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ وقت قریب آیا تو تمام ملائکہ کرام در دولت پر حاضر صلاۃ و سلام کا نعرہ پیش کرے تو آئیے اور آپ بھی کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام کا نعرہ پیش کریں۔